اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھے میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء علیہم السلام پیش کر رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے، اور گفتگو پیج نمبر 340 تک پہنچ چکی تھی۔ بہت حالات آپ کی خدمت میں کہ کس طریقے سے گناہگار عورت نے عابد کی عبادتوں کو بچایا تو پروردگار عالم نے جنت میں ان کو جگہ عنایت کی اور جناب موسیٰ علیہ السلام سے نماز جنازہ پڑھوائی گئی۔ بہت سارے حالات آپ کی خدمت میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بیان کر دیے گئے تھے، لیکن مختصر حالات بچے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ کل کی گفتگو میں انہیں بھی پیش کر دیتے، مگر پروگرام بڑا ہو جاتا، اس لیے ہم نے خیال کیا کہ آپ کہیں اکتا نہ جائے۔ مختصر ترین حالات رہ چکے ہیں، اس لیے ہم چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پیج نمبر 340 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، توبہ جو باران رحمت کا سبب بنی، یعنی ایک توبہ کے ذریعے بارش ہوئی۔ ان حالات اور واقعات پر واقعاً نظر کرنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم منہ کی زبان بڑی رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں ذہن کی سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عرصہ دراز تک بارش نہیں ہوئی، یعنی ایک بہت ٹائم تک بارش نہیں ہوئی اور کھیتی باڑی بھی سوکھ گئی۔ ہر شخص قحط کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے گزارش کی، التماس کی کہ آپ نماز استسقاء پڑھیں تاکہ بارش برسے۔ حضرت موسیٰ تقریباً 70,000 لوگوں کے ساتھ صحرا کی طرف نماز استسقاء پڑھنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہ برسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، ہم 70,000 نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں، بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا میرا مقام و مرتبہ تیری بارگاہ میں کم ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے کہو کہ لوگوں کے درمیان سے نکل جائے تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، میری آواز بہت کم ہے، 70,000 افراد تک نہیں پہنچ سکتی۔ خداوند متعال نے فرمایا، تم صرف اعلان کر دو، اسے ہر کان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جناب موسیٰ نے اعلان کیا، تمام لوگوں نے سنا، ان گناہگار شخص نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں نکلا، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اٹھ کر گیا تو یقیناً لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں ہی گناہگار ہوں اور میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں جاتا ہوں تو بارش نہیں برسے گی، یعنی دونوں طرف موت ہی موت ہے۔ اگر جاتا ہوں تو ذلت و رسوائی ہوگی، اور جب آدمی اپنی ذلت و رسوائی کے بارے میں خیال کرنے لگے، یہی انسان کا سب سے بڑا بیدار ہونے کا نقطہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی، اور اس کے فوراً بعد رحمت خدا برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، خدایا، اس مجمع سے تو کوئی بھی شخص نہیں نکلا، لیکن بارش برسنا شروع ہو گئی۔ خداوند متعال نے فرمایا، سقیتکم بالذی منعتکم بہ، میں نے تم لوگوں کو اس شخص کی وجہ سے سیراب کیا جس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا تھا، یعنی اسی کی وجہ سے بارش برسی ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی، اسی کی وجہ سے میں نے تمہیں سیراب کیا۔ دیکھو توبہ کتنی بڑی طاقت اور دولت کا نام ہے، اور گناہ کتنی بڑی انسان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی سماج اور معاشرے میں گناہگار زیادہ ہیں تو یقیناً اس میں بہت عظیم موتیں ہوں گی، جوان موت ہوں گی، اور لوگ فقر و فاقہ، تنگ دستی اور تنگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کا مال لوٹ کے کھانے کو ایسا سمجھیں گے جیسا کہ یہ شریعت اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام
انجام دیا ہے۔ لہذا اگر گناہ گار ایک گناہ گار بھی 70,000 میں ہوتا ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی دعا مانگنے والا ہوتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی سماج اور معاشرے میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں کہ جن کے پاس غصبی زمینیں ہوں، اولاد کا پتہ نہ ہو، مثلاً اس اعتبار سے کہ وہ حرام کھا رہی ہے کہ حلال کھا رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سماج اور معاشرہ کبھی بھی ایمانداری اور ترقیوں کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتا، اور اس کے یہاں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی ہی رسوائی ہے، کبھی یہ تنگ دستی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان واقعات پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا مجھے اس کے بارے میں بتا تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ خداوند عالم نے فرمایا، میں نے تو اسے اس وقت رسوا و ذلیل نہیں کیا تھا جب وہ گناہ کر رہا تھا، اور اب جب کہ اس نے توبہ کر لی تو اسے رسوا کروں گا؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں تو چغل خوری کا دشمن ہوں، ہرگز چغل خوری نہیں کروں گا۔ میں تو عیب کو چھپانے والا ہوں، ہرگز کسی کا عیب فاش نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کی تحقیر کروں گا۔ حضرت موسیٰ کی خدا سے عذر خواہی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی مقام سے گزرتے ہوئے ایک برہنہ اور خالی ہاتھ فقیر کو دیکھا جو بیابان میں ریت پر سویا ہوا تھا۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے پاس آ کر کہا، اے موسیٰ، میں فقیر و ناداری کی وجہ سے قریب المرگ ہو چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے تھوڑا بہت رزق عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا کی اور وہاں سے کوہ طور پر مناجات کرنے کے لیے چل دیے۔ کچھ دیر کے بعد اسی راستے سے پلٹے تو دیکھتے ہیں کہ چند لوگوں نے اس فقیر کو پکڑا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد مجمع لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا جو لوگ اکٹھے ہیں؟ حاضرین نے کہا کہ اس شخص نے شراب پی رکھی ہے اور ایک شخص پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، اب اسے پکڑا ہوا ہے تاکہ قصاص بھی لیں، پھانسی پر لٹکائیں، اور اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صندوق عہد یوشع کے حوالے کیا۔ سورہ بقرہ میں تابوت صندوق عہد موسیٰ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، ان کے پیغمبر اشمعیل نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ان طالوت کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت لے کے آئیں گے جس میں پروردگار کی طرف سے سامان سکون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا چھوڑا ہوا ترکہ بھی ہے۔ اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس میں تمہارے لیے قدرت پروردگار کی نشانیاں بھی ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی عمر کے آخری ایام میں الواح مقدس توریت یعنی آسمانی کتاب کے ہمراہ اپنی زرہ اور کچھ دیگر چیزیں ایک صندوق میں بند کر کے یہ صندوق اپنے وصی اور جانشین یوشع بن نون کے حوالے کیا تھا۔ جیسا کہ مذکورہ آیت میں قرآن مجید سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے خاص عظمت، اعتبار اور اطمینان و سکون کا سبب تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے کلام اور مفسرین کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صندوق وہی صندوق تھا جس میں مادر موسیٰ نے انہیں بچپن میں بند کر کے دریائے نیل کے سپرد کر دیا تھا، اور اس کا پانی بہا کر انہیں فرعون کے محل کی طرف لے گیا، جسے فرعون کے نوکروں نے پکڑ کر اور فرعون کے پاس لے گیا اور اس سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالا گیا۔ یہ صندوق فرعونی حکومت نے محفوظ کر رکھا تھا جو بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ چونکہ یہ صندوق جناب موسیٰ کی نجات کا سبب بنا تھا، لہذا بنی اسرائیل کے نزدیک انتہائی قابل احترام تھا۔ وہ اس صندوق سے توسل کرتے اور مدد حاصل کرتے۔ جب بنی اسرائیل کی عمالقہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ اس صندوق کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے۔ یہ صندوق ان کی ہمت کو بلند کرنے کے لیے ایک خاص معنوی روحانی پہلو رکھتا تھا، روحانی تاثیر رکھتا تھا۔ بالآخر دشمنوں کے ہمراہ ایک جنگ میں یہ صندوق بنی اسرائیل سے چھن گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو ان کی کمزوری کا سبب بنا، کیونکہ لوگ صندوق کو اپنی ایک نشانی اور ایک بلند و بالا پرچم تصور کرتے تھے جو اب ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ پس یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ صندوق اپنے وصی یوشع بن نون کے سپرد کیا۔ یہ صندوق کیسے بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں دوبارہ آیا، اس کا تذکرہ ہم اشمعیل علیہ السلام کے حالات زندگی میں بیان کریں گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرسکون رحلت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 240 سال گزر چکی تھی اور حضرت اسرائیل ان کے پاس آئے اور کہا، اے کلیم خدا آپ پر سلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، آپ کون ہو؟ حضرت اسرائیل، میں فرشتہ موت ہوں۔ موسیٰ، آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ اسرائیل، اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی روح قبض کروں۔ موسیٰ، میری روح میرے بدن کے کس حصے سے نکالو گے؟ اسرائیل، آپ کے منہ سے۔ موسیٰ، منہ سے کیوں جبکہ میں نے اس منہ کے ساتھ خدا سے گفتگو کی ہے؟ اسرائیل، آپ کے ہاتھوں سے۔ موسیٰ، ہاتھوں سے کیوں؟ کیونکہ اس سے تو میں نے توریت اٹھائی اور ہاتھوں سے لی ہے۔ اسرائیل، آپ کے پاؤں سے آپ کی روح قبض کروں گا۔ پاؤں سے کیوں؟ ان پاؤں کے ساتھ تو چل کر تو میں مناجات کے لیے کوہ طور پر جاتا ہوں۔ اسرائیل، آپ کی آنکھوں سے آپ کی روح قبض کروں گا۔ آنکھوں سے کس لیے؟ ان آنکھوں سے تو میں ہمیشہ امید پروردگار کرتا ہوں۔ اسرائیل، میں آپ کے کانوں سے آپ کی روح نکالوں گا۔ کانوں سے کس لیے؟ ان کانوں سے تو میں نے خدا کی گفتگو سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل پر وحی فرمائی، اے اسرائیل، روح موسیٰ اس وقت تک قبض نہ کرو جب تک کہ وہ خود نہ چاہیں۔ حضرت اسرائیل وہاں سے چلے گئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سال ہا سال تک زندہ رہے۔ انہوں نے ایک دن جناب یوشع بن نون کو طلب کیا اور انہیں کچھ وصیتیں فرمائی اور اس کے بعد تنہا کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو قبر کھودنے میں لگا ہوا تھا۔ اس کے قریب جا کر کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں؟ اس نے کہا، ہاں۔ جناب موسیٰ نے اس کی مدد کی۔ جب قبر کھود چکے تو آپ قبر میں داخل ہوئے اور اس میں اس غرض سے لیٹ گئے کہ معلوم کر سکیں کہ لحد کی چوڑائی لمبائی درست ہے یا نہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ جب موسیٰ نے بہشت میں اپنا مقام دیکھا تو عرض کیا، خدایا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس وقت حضرت اسرائیل نے ان کی روح قبض کی اور اس قبر کو جناب موسیٰ کا مقبرہ بنا دیا۔ قبر کھودنے والے وہ شخص حضرت اسرائیل ہی تھے جو گور کن کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ اس وقت منادی حق نے آسمان پر بلند آواز کہا، مات موسیٰ کلیم اللہ فأی نفس لا تموت۔ موسیٰ کلیم اللہ فوت ہو گئے، کون ہے جو نہیں مرے گا؟ یعنی جب جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی باقی نہ رہ سکا تو پھر کس کی حیثیت ہے کہ کوئی باقی رہ سکے؟ سلطنت جناب سلیمان نہ باقی رہ سکی تو پھر کس مغرور کو حق ہے کہ وہ تھوڑی سی دولت پر اپنے چہرے کو پھلا لے اور اپنے بازوؤں کو سینے کو چوڑا کر لے؟ یہ مغروروں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ عبرت، انہی چیزوں سے ہمیں عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہمیں موت ہر وقت ہمارے انتظار میں ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تاریخ قصص الانبیاء میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے حالات پیج نمبر 344 تک تمام ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج ہماری گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے نبی جناب حضرت ہارون علیہ السلام کے حالات زندگی کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں اور اسے دوسروں کو تک بھی بھیجتے رہیے، دوسروں کو بھی سننے کے لیے کہیے۔ خداوند عالم اس کار خیر اور ثواب میں آپ کو بھی حصے اور شریک دار بنا دے گا۔ لہذا آپ بھی اللہ کے لیے، دین کی خدمت اور علم کے لیے بندگان خدا کی خدمت میں لگ جائیے، شیئر کیجئے، لوگوں کو بتائیے، یعنی بتائیے کہ اس طریقے کے پروگرام بھی یوٹیوب چینل پر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کی مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔